दो चार बातें हम लोग करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले मैं आसान मौलाना आसान साहब को दावत देगा, तिलावत कुरान पाक से आगाज करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم. السلام علیکم. آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی سورت تلاوت کی ہے. شاید اکثر جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو میں یہ تلاوت کرتا ہوں یہی سورت. شاید آپ لوگ کمیٹوں کے طور کیا آتی ہے. اس صورت میں جو ہے نا یار میں عالم نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میں نے تجھے ہر چیز سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی جان، ہم جب ایک دوسرے کو مذاق میں یا جیسے بھی گالی یا گلوچ یا چہرے پہ کرتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کیا کریں. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہر چیز سے میں نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، تو کل اس چیز کا ہمارے سے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جب اس کو خوبصورت بنایا تو آپ بول دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات میرے بھائی اور دوستو، بات یہ ہے کہ ہم نے 2 مہینے سے مینجمنٹ کو ڈیمانڈ کی تھی، اس کو مذاکرات چل رہے تھے. میں اور آپ ہم جتنا بھی پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اس مشکل حالات کے وقت میں ہمارے اوپر بہت کرم اور نوازی کی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر میں نے آپ کو جان دی ہے، صحت دی ہے تو میری غنیمت ہے، اس کا میرا شکر ادا کر. موت سے پہلے اور بیماری سے اس کا میرا شکر ادا کر. اگر میں نے تجھے کوئی نعمت دی ہے اس کے چھیننے سے پہلا میرا شکر ادا کر. یہ نہیں ہو کہ اگر شکر ادا کرے گا تو میں اپنی نعمتیں بڑھاؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ ہم ناشکری کریں گے تو اللہ پاک ہمارے سے یہ نعمت چھین لے گا، کیونکہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں. آج ہمارا چھوٹا سا بنایا اور کمپیوٹر پہ تو ہمارا یقین ہے، لیکن اس کی ذات پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اسی لیے آج پوری امت مسلمہ کیا ہے کہ پوری انسانیت پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اصل جو مالک ہے ہمارا ہم نے اس کو بلا دیا ہے، اس لیے پوری انسانیت پریشان ہے. جو ہم نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ بنایا ہے اس کے اوپر ہمارا یقین آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں میں آپ زندگی گزارو گے 24 گھنٹے کی تو اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی خوشو خضو رکھے گا اور مرنے کے بعد بھی. میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، ہمارے ساتھ 2 چیزیں ہمارے سامنے ابھی جو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ایک ہے نظر، ایک ہے خبر. میری اور آپ کی جو نظر ہے ہمیں جو دکھا رہی ہے سب دکھ ہے، یہ سب دکھ ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ انسان اللہ نے تجھے بنایا ہے، زندگی دی ہے، یہ اللہ کی نعمت جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. تو ہم خبر پہ نہیں جائیں، نظر پہ نہیں جائیں، ہم خبر پہ جائیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ زندگی کے بعد موت ہے، اس کے بعد قبر ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سب کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہم اس لیے جو ہے نا ٹائم کم ہے، لہٰذا یہ کہ ہم نے ابھی جو ہے نا اس حالات میں جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی ہے، اللہ پاک کی شکر ادا کریں، اور باقی تفصیل جو ہے انشاءاللہ جوید بھائی بتائیں گے، جو بھی ہماری دعا سے ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم فضل سے اس حالات میں بہت بہتر ہوگا۔ ماشاءاللہ لوبی پہ نہیں آ رہا یار، ابھی یہاں میٹنگ چل رہی ہے، سننے سے کیا بات کریں۔ پاکستان اپنا شرائطن لیبر یونین کی طرف سے نذیر عباسی صاحب آپ سے دو چار باتیں کریں۔ حتى هو يصلي الى رسول الله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام علیکم دوستو۔ جناب اعلیٰ الیکشن حالیہ جو الیکشن ہوا ہمارا، اس الیکشن میں ہم نے کچھ آپ سے وعدے کیے تھے۔ غلطی اور خطا میرے خیال میں میرے ساتھ ساتھ ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اور بیشتر ہم لوگوں سے بھی بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ سے کچھ وعدے کیے تھے کہ انشاءاللہ آنے والا دور اچھا ہوا تو بہتری کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے بہت سی جو چیزیں ہیں ان کا تحفظ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بدقسمتی سے جو یہ پچھلا سال گزرا ہے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی پڑا ہے، اور خاص کر کے ہوٹل انڈسٹری پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے بڑی کوشش کی۔ میرے خیال میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کہ کتنی ایفرٹ کے بعد بہت سی چیزیں، بہت سے بینیفٹ آپ کو دلوائے، اور اسی پہ پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے ہماری کوشش تھی، چاہے وہ آپ کی لیگز ہو، چاہے وہ دوسری تیسری چیزیں۔ تو ہم نے کوشش کی، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے بہت سی چیزوں میں بہتری آئی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش، آپ کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کوشش ہوگی اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جاوید صاحب آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب جاوید صاحب کو کہ وہ اپنی تقریر جاری رکھیں۔ کافی عرصے کے بعد جنرل باڈی کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ وجوہات آپ جانتے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارچ میں پوری دنیا کی طرف پاکستان میں بھی کرونا وائرس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور کافی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ جو بھی ہمارے دوست ساتھی باہر دوسرے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان میں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور ہزاروں ورکر کی تنخواہ بند کر دی گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یونین نے اس وقت جو بھی عہدیدار موجود تھے، کیونکہ اس وقت جو تھے 80% اسٹاف ادھر چھٹی پر تھا اور کافی بری صورتحال تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا۔ آپ نے کرونا کے اندر ورکر کے حقوق اور تحفظ کے لیے لڑنا یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی۔ تو اس سلسلے میں یونین نے اپنے وکیل سے مل کر ورکر کے مستقبل اور تحفظ کے لیے مختلف آپشن پہ غور کیا، اور ہم نے اللہ کے حکم سے 2 پروگرام بنائے۔ اس کو ہم نے ایک اے اور بی یہ 2 نام دے دیے۔ ویسے تو یہ دونوں پروگرام ہمارے لیے بڑے لازم تھے، لیکن اے جو تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اے کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس بات پر اتفاق کیا کہ خدا نخواستہ حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی ورکر کی نوکری نہیں جانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ رکھا کہ کسی ورکر کی تنخواہ رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ورکر گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں، وہ ڈیوٹی پہ آنا چاہتے ہیں لیکن مینجمنٹ ان کو فون کر رہی ہے کہ آپ بیٹھے ہو، آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں ورکر کوئی قصور نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کی تنخواہ کیوں رکنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان برے حالات کے اندر جو ہے نہ کسی ورکر کو نکالا گیا اور نہ ہی کسی ورکر کی تنخواہ روکی گئی، اور ابھی تک تنخواہیں مل رہی ہیں۔ اس طرح رمضان کا مہینہ آیا اور پیر عید الاضحیٰ، سب ورکر کو معلوم ہے کہ ہمیں ہر عید پہ جو ہے نا ایک گریشے یعنی سال میں 2 گریشے ملتے ہیں، تو اس پہ بھی ہمارے مینجمنٹ کو تحفظات تھے۔ یہ اس وقت حالات میں بتا رہا ہوں جو ہوٹل میں صرف 12 گیسٹ تھے، سخت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، تو ہم نے 2019 کا جو پروفٹ بونس ملتا ہے ہم نے اس کو بھی حوالہ دیا مینجمنٹ کو کہ اس وقت تو حالات اچھے تھے، کرونا نہیں تھا، پھر بھی ہمیں مختلف آپشن کے لیے کہا گیا
کہ حالات آپ دیکھو, آپ جو ہے آدھا ایکسگریشن لے لو, آدھا بعد میں لے لو, یہ کرو. اور سب ورکر کو جو سب موجود تھے معلوم ہے کہ عید کی سیلری بھی آ گئی اور ورکر کافی مایوس ہو گئے تھے کہ یار اب کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں کامیابی دے دی, اور اس 2020 میں بھی 3 ایکسگریشن مل گئے آپ لوگوں کو. اس طرح آگے ہمیں مزید مشکلات آتے گئے. یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو مشکلات تھی, آپ لوگ تھے نہیں, چھٹیوں پہ تھے, ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں, اور کافی لمبے عرصے کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے. تو ایک اور مشکلات یہ آ گئی کہ ہمارے جو ورکر تھے, مثلا حکومت کا ایک بیان آیا تھا کہ جن کی عمر 55-50 سال ہے, جو بیمار ہے اور ان کے اوپر کرونا کا زیادہ اٹیک ہو سکتا ہے, تو ایسے لوگوں کو کوشش کرو کہ آپ گھر میں بٹھا دو. تو ہمارے F&B کے جو ورکر تھے وہ بیچارے اس سے کافی متاثر ہوئے, ان کو گھروں میں بٹھا دیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے ہم ورکر سے رابطے میں تھے اور مینجمنٹ سے بھی رابطے میں تھے, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ تمام ورکر جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کو ہم نے بلا لیا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ہمارے جو ڈور مین تھے ان کا ایک مسئلہ چل رہا تھا. ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی آٹومیٹک دروازہ آ گیا. اب آٹومیٹک دروازے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی جاب ختم ہو گئی. اس مسئلے کا تو حل نکالنا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم مینجمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے, ان ورکر سے بھی رابطے میں تھے. آج وہ سارے ورکر جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. ڈور مین جو ہے, ایک شراز شاہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ مسلسل آزمائش بڑھتی رہی. ایک اور بھی حکم آیا تھا کہ کرونا ریلیز فنڈ, یعنی جتنے بھی پوری دنیا کے اندر ہمارے ہوٹل سمیت لوگوں کی تنخواہوں میں سے پیسے کٹ رہے تھے, اور اس کے بعد ہمارے جو ورکر تھے ان کا بھی اس میں نام آیا تھا کہ یہ ورکر ان کی تنخواہوں میں سے پیسے کٹیں گے. تو اس میں بھی ہم نے آبجیکشن کیا کہ کسی ورکر کی تنخواہ میں سے کوئی پیسہ نہیں کٹے گا. اس سلسلے میں ہم نے مینجمنٹ سے میٹنگ کی, اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی چیز ہم کٹنے نہیں دیں گے, آپ کی تنخواہ میں انشاءاللہ ہم اضافہ ہی کریں گے, بھلے 50 روپے کا ہو 1 روپے کا ہو. تو انشاءاللہ کسی بھی ورکر کی تنخواہ نہیں کاٹی, حالانکہ باقی لوگوں کی تنخواہیں کٹ رہی ہے اس میں. تو اللہ کا شکر ہے یہ جتنے بھی ہمیں کامیابیاں ملی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے جو ہے آپ کے لیے سوچتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا چھٹی کا. جو بھی ورکر تھا ان کے پاس -100 -200 چھٹیاں چل رہی تھی. اس پر بھی ہم مسلسل مذاکرات کرتے رہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ورکر کو 50% کا ریلیف مل گیا. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے پے سلپ میں شو ہو گیا ہے. دسمبر میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پے سلپ میں شو نہیں ہوا, وہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے انشاءاللہ جو سیلری آنے والی ہے اس میں بھی آپ کو شو ہو جائے گا سب ورکر کو. اور جیسے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پلان بی بھی تھا, وہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے. مثلاً ورکر کو برتھ ڈے کا کیک نہیں مل رہا تھا, ورکر پریشان تھے, تو اللہ کے شکر سے وہ برتھ ڈے کیک ملنا شروع ہو گئے. اس طرح سروس ایوارڈ کا مسئلہ تھا, سروس ایوارڈ بھی مل رہے ہیں. اور ہماری ایوننگ شفٹ کے اندر ایک رات کو ایک گاڑی جاتی تھی صدر میں ورکر کو لے جانے کے لیے, وہ بند ہو گئی تھی. ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا, اور اس پہ جو مینجمنٹ تھی ان کی طرف سے ہمیں یہ بھی ہم پہ اعتراض کیا گیا کہ بھائی اس پہ جو ہے فی الحال ایک ہی لڑکا جا رہا ہے. اور تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی اس میں ایک لڑکا جائے گا 2 جائے گا, فی الحال گاڑی جائے گی, رکے گی نہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو روکنا نہیں تھا. ماضی میں بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے اس لیے چلی گئی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ڈیمانڈ کا ایسا نہیں تھی, لیکن وہ 1 سال نہیں, 2 سال نہیں ہوئی. پھر اس وقت کی جب یونین نے مینجمنٹ سے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے آپ شروع کر دو, تو مینجمنٹ نے کہا کہ یہ چیز تو 1-2 سال سے ہو ہی نہیں رہی ہے. اس طرح ہماری بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ہم نے کسی چیز کو روکنا نہیں تھا انشاءاللہ. اور اس طرح کیفٹیریا کا جو مینیو ہے اس کے اوپر آبجیکشن تھا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ایک چیز ہمیں یاد ہے. کیفٹیریا کے مینیو کے اوپر آبجیکشن تھا کہ یار سبزیاں ہوتی ہیں زیادہ. الحمدللہ اس کے اوپر یونین کی نگرانی میں ایک زبردست مینیو بن رہا ہے, اور آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو بہترین قسم کا مینیو یہاں پر ملے گا. یہ جتنی بھی کامیابی ہمیں ملی اللہ کے حکم سے ملی ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جتنی بھی کامیابی ہمیں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں ہمارے دماغ, ہمارے دل اور نیت میں صرف آپ لوگ ورکر اور ان کے حقوق ہوتے ہیں. اور میں اس چیز پہ بہت یقین کرتا ہوں. نیت کیا ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. افغانستان کا ایک بادشاہ تھا, وہ ایک دفعہ شکار کھیلنے جنگل میں گیا.
اب جنگل میں جانے کے بعد جب اس نے دیکھا وہاں ایک انار کا باغ اس کو نظر آیا تو اس کے دل میں ایک دعا پیدا ہوئی کہ یا اللہ یہ آپ کا اللہ شکر ہے اللہ آپ کا کہ یہ باغ میرے ملک میں اور میرے عوام اور میرے لوگ جو ہے نا اس باغ کا پھل کھاتے ہیں اور جوس پیتے ہیں. اس نیت سے وہ اندر گیا اور اس نے باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی مجھے ایک گلاس جوس دے دو. تو باغ کے مالک نے اس کو ایک گلاس میں انار توڑ کے دیا تو ایک ہی گلاس سے وہ انار جو گلاس تھا بھر گیا. وہ بڑا زبردست اس کو لگا, میٹھا لگا. اب وہ جب باہر نکلا تو اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ ہونے کے ناطے میری حیثیت بہت زیادہ ہے, یہ حق تو میرے بیوی بچوں کو ملنا چاہیے, یہ عام لوگ اس کا فائدہ لے رہے ہیں, اس باغ میں مجھے قبضہ کرنا چاہیے. دوبارہ اس قبضے کی نیت سے وہ اس باغ میں گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک اور انار کا جوس دے دو. اس بندے نے ایک انار تھوڑا, مالک نے دو تین انار کے بعد جب گلاس بھرا اس نے پیا تو کڑوا تھا. تو اس نے کہا یہ کڑوا کیوں ہے؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ لگتے بادشاہ سلامت کی نیت کے اندر کچھ فتور آ گیا. اس کے بعد اس نے معافی مانگی اللہ سے کہ واقعی میری نیت میں فتور آ گیا تھا. یہ ہوتی نیت. خدا نہ خواستہ اگر کسی دن شیطان نے ہمارے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ میں جنرل سیکرٹری نذیر صاحب صدر ہے, یونین والے آپ سے بہتر ہیں, ہمارے بیوی بچوں کا حق زیادہ ہے, وہ دن ہماری ناکامی کا دن ہوگا اور انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہم یونین اور آپ ایک ہیں. جب کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور بہتر تصور کرتا ہے تو اس کے اندر میں آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں یہ ہوں. اور جو بھی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اور جب انسان میں آ جاتی ہے تو پھر اس میں عقل آ جاتی ہے, اور پھر جب عقل شدید ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی شدید ہوتی ہے. لیکن ایک بات ہم آپ کو یہ کلیئر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عقل بھی دکھائیں گے, ہم آنکھیں بھی دکھائیں گے, ہم طاقت بھی دکھائیں گے ان لوگوں کو جو آپ ورکر کے حقوق کو ختم یا کم کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری یونین کا یہ اپنا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے کامیابی دے رہے ہیں. ورنہ ہمیں بھی سب پتہ ہے, بولنا سب کو آتا ہے. کسی کی زبان بولتی ہے, چیختے چلاتے شور کرتا ہے, کسی کا دماغ بولتا ہے, کسی کا اخلاق بولتا ہے. بولنا سب کو آتا ہے. میں 2 دن پہلے اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے اور تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکالا اس لیے کہ ان کو نوکری نہیں تھی, سیلری نہیں مل رہی تھی, اور 20-20 ہزار روپے فیس جمع ہو گئے. اور بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ورکر کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہو گئے کیا وہ لاوارث تھے؟ نہیں, لاوارث نہیں تھے. ان کے اداروں میں بھی یونین تھی, لیکن وہ کس طرح کی یونین ہوتی ہے سب کو پتا ہے. میرا ایک دوست جو کہ چیز بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا ہے, وہ ایک پرمنٹ امپلائز تھا. اس کے ساتھ 17 دوسرے ورکر کو بھی نوکری سے نکالا گیا بغیر شوکاس کے, بغیر وارننگ کے, اور کہا گیا کہ بھائی آپ کی بزنس نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یونین والے سو رہے تھے, کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے یونین والوں سے بات کی اور یونین والے ہمیں آفس میں بھی لے گئے اور ہمیں باہر بٹھایا, لیکن اندر ہمارے یونین والوں کو گالیاں دی گئی اور بےعزتی کر کے نکال گیا. میں نے کہا یہ کیسے یونین ہے کہ ان کو بےعزتی کر کے؟ میں نے کہا بات چیت کیا ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری یونین والوں سے ہمارے مینجمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو 1.5 لاکھ روپے تنخواہیں دیتے ہیں, ہم نے آپ کو لاکھ روپے کی گاڑیاں دی ہے, اس میں 1000 روپے کا پیٹرول ڈالتے ہیں, 50 ہزار روپے کے موبائل سیٹ ہے, اس کے اندر بیلنس ہے. ڈیوٹی آپ کرتے نہیں ہو, گھر سے فون کرتے ہو کہ بھائی ہماری اٹینڈنس لگا دو, یہاں پر سلوار قمیص میں آتے ہو, بدماشیاں کرتے ہو, 2 دن بندے کو تفر مار کے. تو یہ تمہیں اس لیے دیا کہ تم لوگوں کے مقدمے لے کے آؤ, چلو یہاں سے بھاگو. اس لیے جو ہے ان کو بگا دیا گیا. کہہ رہے پھر یونین والوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ جاؤ گھر میں بیٹھو, ہم مسئلہ دیکھیں گے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے, یہ چیزیں ہمیں بھی بہت پہلے مل سکتی تھی, لیکن پھر ایسے لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی, وہ پھر نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں, ضمیر مر جاتا ہے ایسے لوگوں کا. یہ جو یونین کے لوگ عیاشی کرتے ہیں ان کو الگ سے کوئی پیسے نہیں ملتے, یہ آپ کے بیوی بچوں کے حقوق میں کمی کر کے پھر وہ ان کو دیا جاتا ہے. اور جب آپ یہ چیزیں لیتے ہو, یہ تو قدرتی بات ہے کہ آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے, کسی نے آپ کو قرضہ دے دیا یا کوئی آپ کو 1000 2000 5000 روپے دے رہے ہیں, تو پھر آپ اس کے احسان بن جاتے ہیں. وہ چاہے غلط بات کریں یا صحیح بات کریں, آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سہولت, جو فائدہ مجھے مل رہا ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا, پھر آپ ان کے سامنے زبان نہیں ہلا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا 1 روپے کا احسان نہیں ہے. احسان ہے تو صرف اللہ کی ذات کا احسان ہے. اور آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے عزت دی ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کی عزت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونے دیں گے. آپ کے تعاون سے ہم اپنی یونین کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ انشاءاللہ لوگ اس کی مثال دیں گے. اور ہم یہ سب یونین والے ماشاءاللہ یہ سارے ینگ لوگ ہیں, اور ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے.
لیکن ابھی ہماری انشاءاللہ 14-15 سال کی سروس باقی ہے. ہم تو 3 سال میں ریٹائر ہونے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم ہی آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی اس طرح خدمت کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگ ہلچل اور ہلا گلا دیکھیں گے. اس کے اسٹیڈیم میں ایک الگ ماحول ہوگا. انشاءاللہ کیجول کو کانٹیکٹ پہ کر رہے ہیں, کانٹیکٹ والوں کو پرمٹ کر رہے ہیں. اسی کیفیٹیریا میں آپ لوگوں کو ہم پرمٹ لوگوں سے ملوائیں گے. اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو پرمٹ کیا وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ گئے, پتہ ہی نہیں چلا. اسی کیفیٹیریا میں ہم آپ کو اسی طرح میٹنگ کر کے بتائیں گے کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ پرمٹ ہو گئے, اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ پرمٹ ہو گئے. کیونکہ ہمیں افسوس ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہمارا جو ہے پچھلا سال ضائع ہو گیا. آخر میں آپ لوگوں کو کچھ خوشخبریاں سنانا چاہتا ہوں. یہ ویسے تو چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں ہیں, خوشخبریاں ہیں, لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑی خوشخبریاں اس لیے کہ ان خوشخبریوں کا تعلق جو 2020 سے ہے. یہ 2020 وہ سال ہے جو غموں کا سال تھا, دکھوں کا سال تھا. اور اس سال لوگوں کی تنخواہوں میں صرف کٹوتی ہوئی, کمی ہوئی ہے. تو اگر کسی کی تنخواہ میں 1 روپے 50 یا 100 روپے کا اضافہ ہو جائے 2020 میں, تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ جو خوشخبریاں ہیں یہ ہمارے ایک چھوٹے سے ڈیمانڈ کا حصہ ہے. یہ چلتے پھرتے ہم نے مینجمنٹ سے نہیں کہا راستے میں کہ سر یہ کر دو وہ کر دو. اور جو ہمارا وکیل ہے اس کے پاس تقریباً 150 یونین رجسٹر ہے. یا اس سے ہم نے کہا کہ ہمارے کچھ ڈیمانڈ ہے, تو اس نے کہا یار آپ لوگ پاگل ہو گئے ہو, کراچی کی پہلے یونین ہو جو اس حالات میں بھی آپ ڈیمانڈ دے رہے ہو, کیونکہ کسی بھی یونین نے ڈیمانڈ نہیں دیا ان حالات میں. پھر بھی انشاءاللہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر ہم آپ کو 2020 پھر میں ذہن میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ آج بزنس بڑا زبردست ہے. اور انشاءاللہ جب یہ 2021-22 کا بزنس ہوگا تو پھر آپ ان خوشخبری کے بارے میں سوچ سکتے ہو کہ وہ کتنی بڑی ہوگی. یہ اس زمانے کی خوشخبری ہے جب ہوٹل میں 12 گیسٹ تھے, تقریباً 50 لوگ کام کر رہے تھے, لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے. یہ اس وقت کی خوشخبریاں ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پریشان ہو جائیں یا مذاق اڑائیں کہ یار یہ کس طرح خوشخبری ہیں. 2021-22 کی خوشخبری انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو اقلیت ہیں, یہ جو ہندو کرسچن سٹاف ہے, ان کا ایک مطالبہ تھا. تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ جو ہماری ایک سوچ تھی وہ اس کے مطابق تو نہیں ہوا. کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب یاترا کے لیے جاتے ہیں اور مریم میلے کی ہے تو اس میں ہمیں کافی ایکسپینسو پڑتا ہے. تو پھر بھی ان کا جو پہلے 40,000 مینجمنٹ دے رہی تھی اس میں 5-5 ہزار روپے کا اضافہ کیا ہے مینجمنٹ کی طرف سے ہندو کرسچن کے لیے مریم میلے اور اس کے لیے جو یاترا ہے. اس طرح جو ہمارا اٹینڈنس الاؤنس تھا, اٹینڈنس الاؤنس جو ہے وہ 700 روپے کر دیا گیا ہے اور نائٹ الاؤنس 600 روپے کر دیا گیا. اور جو بھی لوگ تقریباً اگست سے یہ فالو ہوگا, اگست سے جو لوگ نائٹ کر رہے ہیں ان کو اسی مہینوں کا ایریل ملے گا جنوری تک 6 مہینوں کا. اور اس کے بعد جو ہمارا میڈیکل کا پوائنٹ تھا, میڈیکل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی اس وقت سال میں ہر چیز انہیں ریونیو ہوگا, 1-1 سال 2-2 سال کی لاگے گئے. او پی ڈی کے اوپر ہماری ابھی آبزرویشن ہے ڈیلیوری کے اندر, کیونکہ ورکر کو یہ مسئلہ تھا کہ بھائی جیسے ایک بندے نے کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے نا مجھے جیب سے 5,000-8,000 دینے پڑے, کیونکہ جو الٹرا ساؤنڈ کرایا ڈاکٹر کی فیس تھی وہ مجھے جیب سے دینی پڑی. تو اس وجہ سے جو 35,000 کی لمٹ تھی پہلے اس میں تقریباً 10,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے. 25,000 میں نارمل ڈیلیوری 35,000 ہو گئی ہے. اور اس طرح جو سیزر تھا اس میں 35,000 میں اس میں بھی 10,000 کا اضافہ ہوا, یہ ہو گیا تقریباً 45,000 روپے. اس کے بعد ہماری جو جس چیز کو میں اپنے خوش قسمتی سمجھتا ہوں جو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے جو ورکر عمرے کے لیے جاتے تھے ایک زمانے میں ان کا جو پیکج تھا وہ تھا 85,000 روپیز. اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ عمرہ تھا 70,000 کا یا 65,000 کا, تو اس وقت تو صحیح تھا. لیکن اب عمرے کا جو ہے وہ کافی پیکج بڑھ گیا ہے. تو اس پہ ہماری کافی آبزرویشن تھی, ورکر نے کہا تھا کہ بھائی یہ کافی جو ہے نا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو میرے نظر میں یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ جو بھی ورکر عمرے کے لیے جائے گا وہ ہوٹل کے خرچے بھی جائے گا, انشاءاللہ ہوٹل ہی اس کو عمرہ کرائے گا. سمجھو کہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ 100% اضافہ ہوا. وہ ہوٹل کی 85,000 تھا اور اگر عمرہ 1.5 لاکھ کا بھی ہوگا 1,60,000 کا بھی ہوگا, پیسے والا سسٹم ختم ہو گیا. جیسے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ہوٹل کو بھیجتا ہے, اسی طریقے سے انشاءاللہ عمرے کے لیے بھی لوگ ہوٹل کی طرف سے ہی جائیں گے. آخر میں آتے ہیں 10% کے اوپر. اچھا 10% کے اوپر ہماری کافی میٹنگ ہوتی رہی اور تقریباً 15 دن سے میٹنگ کر رہے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 10% کے اوپر کس طرح میٹنگ کر رہے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 10% ختم ہو گیا تھا. پوری پاکستان کراچی میں ہر جگہ پر جو صورتحال ہو رہی ہے, ہوٹل نے کہا کہ دیکھو
کہ ہم نے آپ کی ساری ڈیمانڈ مان لی, تو آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں, حالات کو دیکھیں. آپ اس دفعہ تقریباً 2 سال سے ہم نے ورکر اس ہوٹل کے اندر کسی کی تنخواہ نہیں بڑھی, آپ کی 2020 میں بھی تنخواہ بڑھی تھی اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہو, لیکن ہم مسلسل میٹنگ کرتے رہے اور ہم اس چیز کو ایگری نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے یہ ہمیں آفر دی کہ بھائی آپ 5% لے لو, 5% حالات بہتر ہونے پر, اس میں ہم راضی نہیں ہوئے. اور یہ جو ہم نے کل اس میٹنگ کے لیے نوٹس لگایا ہے, اس کا مقصد یہی تھا کہ آج دوپہر تک ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مینجمنٹ کیا فیصلہ کرے گی, اور یہ جو جنرل باڈی کا اجلاس ہم نے بلایا تھا, اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ اگر مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ 5% بڑھا رہے ہیں یا 6%, باقی ہم حالات بہتر ہونے پہ دیں گے. تو ہم نے آپ کو مشورے کے لیے میٹنگ بلائی تھی کہ ہم آپ سے مشورہ کریں گے کہ اب ہم نے کورٹ جانا پڑے گا, لیبر کورٹ وغیرہ لازمی بات ہے. یہ چیز تو اگر ایک دفعہ شروع ہو گئی تو پھر عمر بھر کے لیے ہوگی, کیونکہ ہم نے آپ سے ووٹ لیے کہ 10% کو انشاءاللہ 15 کریں گے, 20 کریں گے, لیکن یہ تو سوال ہی بہتر نہیں ہوتا اس کو. تو انشاءاللہ آج دوپہر کو مینجمنٹ نے ہمیں فون کیا اور بلایا, اور میں آپ کو سب سے بڑی خوشخبری یہ سناتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی ورکر سے ریلیٹڈ ورکر ہے یونین سے, ان سب کی تنخواہوں میں 10% کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آپ سے یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو پلان تھے وہ 2020 کی وجہ سے رکے ہیں. آنے والے وقت میں آپ کو مزید خوشخبریاں دیں گے اور مسلسل میٹنگ کر رہے ہیں, اور ایک نئی یونین آپ کو نظر آئے گی. کبھی بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اگر ہماری نوکریاں بھی جائیں گی, نوکریوں کو داؤ میں لگائیں گے, آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. تو کافی ٹائم ہو گیا, باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کافی لوگ پریشان تھے, ہم بھی پریشان تھے, لازمی بات ہے. ارادہ تو ہمارا یہی تھا کہ آگے جائیں گے, لیکن اس سے پھر دوسری چیز بھی رک جاتی ہے. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ شاید بھی انجوائے کریں.